أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. بھائیوں اور بزرگوں، مضمون یہ بیان کر رہا تھا میں کہ سورۃ الفاتحہ میں 3 مسئلے ہیں. توحید یعنی معبود صرف اللہ تعالی ہے. اللہ تعالی کے سوا کوئی چیز معبود نہیں. اس لیے کہ ساری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے. کائنات کو پیدا کر کے ان کے بقا کا روزی روٹی کا سامان کیا ہے. پھر ہر چیز کو جو ناقص پیدا ہوتی ہے کامل بنا دیتے ہیں. جو ناقص پیدا ہوتی ہے کامل بنا دیتے ہیں، مگر ایک دم نہیں بناتے، سلولی آہستہ آہستہ اس کو کامل بناتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر تم غور کرو گے اپنے حالات میں تو اس کی بے شمار مثالیں پاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونا ہے، اور ان کے ہاتھ سے موجودہ فرعون کی حکومت ختم ہونی. وہ بڑا ظلم ڈھا رہا تھا. فرعون تو بہت ہوئے ہیں. ساٹھ سے زیادہ فرعون ہوئے ہیں. جیسے مغل بادشاہ تو بہت ہوئے ہیں. ان مغل بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کا نام عالمگیر رحمت اللہ علیہ تھا، ورنہ ان سے پہلے ان کے بعد مغل بادشاہ تو بہت ہوئے ہیں. ایسے ہی فرعون کہتے تھے ہر اس شخص کو جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا. جیسے بعد میں حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ نجاشی کہلاتا تھا، اور قسطنطنیہ کا رومیوں کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ قیصر کہلاتا تھا، اور ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ کسریٰ کہلاتا تھا. جیسے کہ اب کسی ملک میں سب سے بڑے سربراہ کو صدر کہتے ہیں. ہندوستان میں راجیہ سبھا کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس سے نیچے جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. مگر عہدوں کے اعتبار سے تو ایسا ہی ہے، عمل کے اعتبار سے الٹا ہے. وزیر اعظم اوپر ہے، صدر جمہوریہ نیچے. خیر ہر ایک جگہ کی اصطلاحات ہیں، چھوڑو اسے. تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے تھے، اور ان کے ہاتھ سے اس زمانے میں جو فرعون تھا، کتابوں میں اس کا نام لکھا ہے رامسیس اس کا نام لکھا ہے. اس کی حکومت ختم ہونی. پھر اس کے بعد جو دوسرا فرعون آئے گا وہ کیسا ہوگا اس سے کوئی بحث نہیں. یہ میں نے ایک سوال کا جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون ہلاک ہوا
تو فرعون کی حکومت ختم نہیں ہوئی، فرعونوں کی حکومت تو چلتی گئی، اور ان تمام فرعونوں کے نام کسی کو دیکھنے ہوں تو المنجد ایک لغت کی کتاب ہے، اور اس کے آخر میں ایک ملحق ہے، سپلیمنٹری ہے، اس میں لفظ فرعون نکالو، لفظ فرعون میں ان 56 فرعونوں کا پورا چارٹ آئے گا، اور ہر ایک کا نام آئے گا کہ کون سا فرعون کس سن سے کس سن تک اس نے حکومت کی، سب کا پورا چارٹ آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس پر فرعون ختم نہیں ہو گئے، فرعون تو اس کے بعد بھی چلتے رہے۔ البتہ جو فرعون بڑا ظالم و جابر تھا وہ فرعون دریا میں ڈوب مرا، اس کا نام رامسیس تھا۔ تو اس فرعون کو ختم ہونا ہے، تو اللہ جل شانہ امن والہ نے ایک ایسے پیغمبر کا انتظام کیا ہے جو پیغمبر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرے، بالکل نہ ڈرے۔ تو اس کا انتظام کیسے ہوگا؟ اس کا انتظام ایسے ہوگا کہ نجومیوں نے فرعون کو پیش خبری دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھ پر تیری حکومت جائے گی۔ کہا میری حکومت جائے گی؟ میں اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، میری حکومت کیا جائے گی؟ ابھی تو پیدا ہوگا، میں اسے پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ چنانچہ اس نے فوج کو حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو لڑکا اسے ذبح کر دو، اور لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ رہنے دو، کیوں؟ اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کے ہاتھ پر حکومت تو جائے گی نہیں، اور وہ بڑی ہوگی تو ہمارے گھر کی نوکرانی ہوگی۔ غریب قوم جو ہوتی ہے وہ مالدار قوم کے گھر میں نوکری کرتی ہے، کپڑے دھوئے گی، کھانا پکائے گی، جھاڑو لگائے گی۔ آج کل ہندوستان میں چلے آؤ، گجرات میں ایسے غریب مسلمان نہیں رہے، تو ہندو عورتیں دبلیاں اب نوکری کرتی۔ کیوں مسلمان غریب رہے نہیں؟ ہمارے یو پی میں چلے آؤ، ہمارے گھروں میں کام کرنے کے لیے مسلمان عورتیں آتی ہیں، وہ غریب عورتیں ہیں بیچاری، وہ آتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، پیسے لے جاتی ہیں، ان کا گھر چلتا ہے۔ گجرات میں غریب مسلمان نہیں رہے، خاص طور پر راندیر میں کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ میں راندیر میں 9 سال رہا ہوں، تو بیچارے یہ دبلیاں ہندو عورتیں یہ مسلمانوں کے گھروں میں آ کر کام کرتے، سارے کام یہی کرتی، حتیٰ کہ مدرسوں میں مطبخ میں کھانا بھی یہی دبلیاں عورتیں پکاتی ہیں۔ تو میں جب راندیر میں تھا تو میں مدرسے سے کھانا نہیں لیتا تھا، شروع میں تو میرے بچے وہاں نہیں تھے، بعد میں میرے بچے آئے، لیکن شروع میں جب بغیر بچوں کے رہتا تھا تو خود پکاتا تھا، مدرسے سے کھانا نہیں لیتا تھا، اس لیے کہ وہ ہندو عورتیں پکاتی تھی۔ ہندو کے پاکی ناپاکی کا کیا ٹھکانا؟ اس کو وہ پاکی ناپاکی سمجھتی ہی نہیں۔ اب وہ ہمارے کپڑے دھوئے گی، وہ ہمارا وہ کھانا پکائے گی، وہ ہمارا کام کرے گی، تو کون سی چیز پاک ہے کون سی چیز ناپاک ہے؟ اسی راندیر کا میں نے ایک قصہ سنا۔ میں فجر کی اذان جب ہوتی تھی تو اس وقت تفریح کے لیے نکلتا تھا، تو چھاچھا اسٹریٹ سے جب یوں چلتے ہیں تو قبرستان آتا ہے، اشرفی قبرستان، قبرستان سے ذرا آگے موڑتے ہیں تو ایک لمبی اسٹریٹ آتی ہے قوت الاسلام نے، بلکہ پچھلی ولی تک، وہاں ایک پان کی دکان تھی۔ تو میں ہمیشہ، گھر میں پان دان تھا مگر میں پان گھر میں سے کھا کر نہیں چلتا تھا، وہاں سے ہوٹل وہ دکان کھلی ہوتی تھی پان کی،
تو میں وہاں سے پان کھا کر چلتا تھا، اور ہمیشہ کا معمول تھا میرا۔ ایک دن میں یہاں سے گلی میں گھسا اور لمبا روڈ ہے اور وہ کنارے پر جو پان کی دکان ہے، تو وہ وہاں ایک گائے گزری، تو پان دکاندار ایک لٹیا لے کر کے اترا اور اس نے گائے کے پیچھے لگایا اور پتہ نہیں کیا بٹن دبایا کہ وہ گائے متنے لگی، تو اس نے وہ پیشاب گائے کا لیا اور لے کر کے وہ گیا، تھوڑا چونے میں ڈالا، تھوڑا کتھے میں ڈالا اور باقی لے کر دکان میں چھڑکا، برکت کا آب زمزم۔ بس یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس دن سے میں نے طے کیا تھا کہ میں کسی ہندو کے یہاں سے لکوڈ نہیں کھاؤں گا، میں بھوکا مر جاؤں گا، باقی ہندو کے یہاں سے لکوڈ نہیں کھاؤں گا۔ چنے بھون رکھے ہیں لے کر کھا لیے، بسکٹ ہیں لے کر کھا لیے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن روٹی وہ سالن نہیں کھاؤں گا۔ یہ لکوڈ ہے، آٹا گوندے گا تو اس میں پانی ڈالے گا اور سالن میں بھی پانی پڑے گا، تو میں مر جاؤں گا بھوکے، لیکن ہندو کی دکان پر سے لکوڈ نہیں کھاؤں گا۔ تو ہمارے یہاں اشرفیہ میں عورتیں ہی، یہی دبلی عورتیں یہی کھانا پکاتی تھی، اسی میں کھانا نہیں لیتا تھا، خود پکاتا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، دیکھو یہ تو میری ذات کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز آپ نے نہیں دیکھی اس کا کوئی اعتبار نہیں، آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا اس کا اعتبار ہے، اور نہیں دیکھا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ میں ایک مسئلہ بتاؤں، مسجد کی ٹنکی میں چوہا مرا ہوا نکلا، مسجد کے کنویں میں چوہا مرا ہوا نکلا، تو یہ ٹنکی اور یہ چوہا کب سے ناپاک؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر پھولا پھٹا نہیں ہے تو 24 گھنٹے پہلے سے ناپاک، لہذا 24 گھنٹے پہلے سے ایک ٹنکی کا پانی استعمال کر کے جو بھی نماز پڑھی ہے، کپڑے دھوئے ہیں، وہ 2 بار کپڑے دھو، نماز 2 بار لوٹاؤ۔ اور اگر پھول گیا ہے چوہا یا پھٹ گیا ہے تو 3 رات دن پہلے سے ناپاک۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، سبھی کتابوں میں ہے۔ یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے ہے۔ ان کے جو 2 شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، وہ کہتے نہیں، جب سے دیکھا جب سے ناپاک، 24 گھنٹے پہلے سے نہیں، 3 رات دن پہلے سے نہیں، جب سے دیکھا جب سے ناپاک۔ تو شریعت کا ہے کیوں؟ اب 24 گھنٹے پہلے کی نمازیں لوٹاؤ، 3 رات دن پہلے کی نمازیں لوٹاؤ، جتنے کپڑوں پر ہاتھ لگا ہے، پانی لگاؤ، کپڑے پاک کرو، ناپاک کرو، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ امام صاحبین نے کہا جب سے دیکھا جب سے ناپاک، اس سے پہلے کا اعتبار نہیں۔ گویا یہ سمجھیں گے کہ اسی وقت گویا یہ چوہا گرا ہے، پھولا پھٹا نہیں، ایسا مرا ہوا بھی گرا ہے، اور پھولا پھٹا بھی باہر پھول پھٹ کر کے گرا ہے، مگر فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہے، لہذا عمل ہمیں کرنا چاہیے امام اعظم کے قول پر۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص مزاج ہے، وہ یہ ہے کہ احتمالات جب اکٹھا ہو جائیں تو احتیاط والا پہلو لیتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی گرا ہو، کہیں باہر مر گیا ہو، پھول گیا ہو، پھٹ گیا ہو، اور اسی وقت پھولا پھٹا ہوا گرا ہو، یہ بھی احتمال ہے۔ اور اس پانی میں زندہ گرا، مرا، اور مر کر اتنا وقت گزرا کہ پھول پھٹ گیا ہے، یہ بھی احتمال ہے۔ تو ایسی صورت میں احتیاط والا پہلو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ پانی میں گر کر مرا ہے، پھولا ہے، پھٹا ہے، اور اس کے لیے کم سے کم 3 دن چاہیے، اس سے پہلے پھولے گا پھٹے گا نہیں۔ تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا ایک مزاج ہے
جب احتمالات پیدا ہو جائے، احتمالات کب پیدا ہوں گے؟ یوں بھی دلیل ہو اور یوں بھی دلیل ہو. ایک اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے کہ جو شخص رات دن میں 24 گھنٹے میں 12 نفلوں کا 12 سنت مؤکدہ کا اہتمام کرے، پکا پابندی سے کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے. ایک دن پڑھنے سے نہیں، پوری زندگی پابندی سے اس کے پابندی کرے تو اللہ جنت میں اس کا محل بنائیں گے. اور دوسری حدیث یہ ہے کہ جو 10 رکعتیں پابندی سے پڑھے، یہ بھی حدیث ترمذی شریف میں ہے، بخاری میں نہیں ہے. بخاری میں 10 رکعت والی ہے، یہ 12 رکعت والی ترمذی میں. پابندی سے 10 رکعتیں پڑھے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے. کون سی روایت لینی چاہیے؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے 10 رکعتوں والی روایت لی، اور ان کے یہاں 24 گھنٹے میں 10 رکعتیں سنت مؤکدہ. اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے 12 رکعت والی لی کہ 4 دن میں 12 رکعتیں سنت مؤکدہ. اور اختلاف قائم ہوا، ظہر سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ 4 سنتیں ہیں یا 2 سنتیں ہیں. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اور امام احمد اور امام مالک تینوں بزرگ یہ کہتے ہیں کہ 2 سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں نہیں. وہ جو 10 رکعت والی روایت ہے اس میں تفصیل ہے، اس میں ظہر سے پہلے 2 سنتوں کا ذکر ہے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں 4 سنتیں ہیں اور 1 سلام سے. اور وہ 12 رکعتوں والی جو روایت ہے اس میں اس کی تفصیل ہے کہ ظہر سے پہلے 4 سنت مؤکدہ پڑھو. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. 10 کے بجائے اگر 4 پڑھو گے تو کیا برا ہے، اچھائی ہے. 12 کا ثواب ملے گا. 10 پڑھو گے تو 10 کا ثواب ملے گا، 12 پڑھو گے تو 12 کا ثواب ملے گا. اس لیے امام اعظم نے 12 رکعتوں والی روایت لی. پھر 12 رکعتوں والی روایت پر آپ عمل کریں گے تو 10 رکعتوں والی روایت خود بخود اس کے ضمن میں آ جائے گی. بہرحال امام اعظم کا مزاج یہ ہے کہ روایات میں اختلاف ہو کہ ہمیں 24 گھنٹے میں 12 رکعتیں پڑھنی ہیں یا 10 رکعتیں پڑھنی ہیں. تو امام اعظم احتیاط والا پہلو لیتے ہیں، جس میں عبادت زیادہ ہو وہ پہلو لیتے ہیں. اور عقائد اور معاملات میں اختلاف ہو تو امام اعظم کا مزاج یہ ہے کہ عدل و انصاف کا زیادہ جس میں لحاظ رکھا گیا ہو اس روایت کو لیتے ہیں، اس قول کو لیتے ہیں جس میں عدل و انصاف. اس لیے کہ معاملات کا سارا مدار عدل و انصاف پر ہے. شریعت میں جتنے معاملات کے احکام ہیں سب میں جس میں عدل و انصاف ہوگا اس کو شریعت لے گی. عدل و انصاف نہیں ہے تو شریعت نہیں لے گی. دیکھو میں مثال دوں، آپ کے پاس بھینس ہے، بھینس کی بچہ ہے، پڈی ہے، پڈا ہے. پڈا کو تو کوئی پالتا نہیں، لیکن پڈی اگر ہو تو اس کو پالتے ہیں تاکہ بڑی ہو کر بھینس ہو کر کے بکے، کیسے آ جائے. اب وہ 5-7 سال میں بھینس بنے گی تو 5-7 سال تک بغیر منفعت کے اس کی خدمت کرتے رہنا بڑا مشکل ہے. تو لوگ پالنے پر دے دیتے ہیں. پڈی پالنے پر دے دی، کیسے پالیں گے؟ ایک ہندو ہے، مسلمان کو تو غریب ہے ہی نہیں، کہیں کون پالے گا. ہندو غریب ہوتے ہیں بیچارے، وہ پڈی لے جاتے ہیں، گھاس چارہ دانا پانی کھانا پینا کرتے رہتے ہیں. پھر جب وہ پڈی بھینس بنے اور بھینس بن کر کے گابھن ہو اور گابھن ہو کر کے بیا ہے تو اب
مالک اور یہ پالنے والا دونوں آئیں گے اور 2-4 آدمی اور آئیں گے. کرو بھینس کی پنڈی کی قیمت ہوئی 60,000 روپے. تو آدھا بھینس کو اور پنڈی کو 30,000 میں لینا چاہے وہ لے لے, دوسرے کو 30,000 دے دے. آدھا یہ پالنے پر دینے کا یہ مطلب ہے. شریعت کہتی ہے ناجائز. کیوں ناجائز وہ سمجھا رہا ہوں. اس لیے ناجائز کہ بھینس پنڈی بڑی ہو گئی, بھینس بن گئی, گابن بھی ہو گئی, ابھی بیاہنے میں 1 مہینہ باقی تھا کہ بھینس مر گئی, تو کچھ بھی نہیں. جو پرورش کرنے والا ہے وہ بھی ہاتھ جھاڑ لے, اس کا 30,000 کا نقصان ہوا, اور مالک ہے وہ بھی ہاتھ جھاڑ لے, اس کا بھی 30,000 کا نقصان ہوا, اس کا بھی گیا اور اس کا بھی گیا. شریعت کہتی ہے ایسا نہیں ہوگا. وہ جو مالک ہے, باس ہے, اونر ہے, اس کا نقصان ہوا تو اس کا کیا نقصان ہوا. اس کے گھر اس کی بھینس نے پنڈی جنی تھی, وہ پنڈی تم نے دی, تمہارا کیا نقصان ہوا. اس کے پاس بھینس تھی, اس بھینس نے بچہ جنا, وہ بچہ پنڈی جنی, وہ بچہ اس کو پالنے کے لیے اس ہندو کو دیا, تو تمہارا کیا نقصان ہوا. بڑی ہو کر وہ مر گئی تو تمہارا کیا نقصان ہوا. اور اس نے تو 5 سال اس کو گھاس چارہ کیا ہے. اگر یہ اس کے بجائے کوئی دوسرا جاب کرتا اور دوسرا کام کرتا تو اس کو اس کی تنخواہ ملتی. جس نے 5 سال تک اس کو پالا پوسا ہے اور بڑا کیا ہے, تو اس کی تنخواہ, اس کا کرایہ, اس کی مزدوری کہاں گئی. لہذا اس کو کچھ نہ ملے یہ جائز نہیں. تمہیں کچھ نہ ملے کوئی حرج نہیں, تمہارے کچھ نہ ملنے میں تمہارا کوئی نقصان نہیں, لیکن اس کو کچھ نہ ملنے میں اس کے 5 سال کی مزدوری گئی. اس لیے شریعت نے اس معاملے کو ناجائز کر دیا کہ اس طرح سے پالنے پر پنڈی دینا جائز ہی نہیں. اگر کسی نے دے رکھی ہے, میں جب راندیر پڑھاتا تھا تو میری فیملی گھر پر تھی, میرے پاس بھینسیں تھی. پھر جب اللہ نے مجھے دیوبند پہنچا دیا تو میں اپنی فیملی گھر سے وہاں لے گیا. تو اب میرے پاس جو بھینسیں ہیں کیا کرنی, تو پھر میں نے بھینسیں بخیر دی. بڑی بھینسیں تو بیچ دی, لیکن چھوٹی جو پنڈی تھی اس کو کیا کروں. تو ایک ہندو تھا قریب کے گاؤں کا, وہ ہمارے یہاں کبھی کبھی آتا تھا, کام کرتا تھا, تو میں نے وہ پنڈی اس کو دے دی کہ لے بھی تو پال پوس. وہ کوئی معاملہ طے نہیں کیا تھا کہ جب یہ بھینس بیاہے گی تو کیا ہوگا, کچھ طے نہیں کیا. میں نے دے لے اسے پال پوس. پھر میں دیوبند چلا گیا. 5-6 سال کے بعد میں وہ بھینس ہوئی اور بیاہی. تو میں نے اس سے کہا یہ تیری ہے, لے جا. میں نے اپنا کوئی حصہ اس میں سے لیا ہی نہیں, کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں ناجائز معاملہ کر رہا ہوں, اور میرے پاس میرے فیملی میں کوئی اس کو رکھنے والا تھا نہیں. تو اس مجبوری میں نے اسے دے دیا تھا. پہلے سے نیت تھی کہ ناجائز معاملہ میں کر رہا ہوں, مگر یہ بھینس اگر یہ بیائی تو میں اسی کو دے دوں گا. تو میں نے ساری بھینس اسی کو, پنڈی کے ساتھ اسی کو دے دی. بہرحال امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا مزاج یہ ہے کہ معاملات میں جدھر عدل و انصاف ہے اس پہلو کو امام صاحب لیں گے, جس میں نا تلفی ہے, حق تلفی ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے, وہ پہلو امام اعظم نہیں لیں گے. www.attableek.com The Reviver of Iman. احتیاط والا پہلو لیتے ہیں, اور معاملات میں جس میں عدل و انصاف زیادہ ہو وہ پہلو لیتے ہیں. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ فی الفقہ الحنفی
طریقۃ انیقۃ اقرب الی السنت. امام اعظم کی فقہ میں ایک بات ہے بڑی انوکھی، یونیک، بڑی انوکھی بات ہے. اس بڑی انوکھی بات کی وجہ سے امام اعظم کی فقہ اقرب الی السنہ ہے، حدیثوں سے نہیں، سنت سے قریب تر امام اعظم کی فقہ ہے. اس میں ایک انوکھی بات ہے، طریقۃ انیقۃ. وہ طریقۃ انیقۃ میں بتلا رہا کہ عبادات میں جہاں اختلاف ہو روایات میں تو وہ پہلو لیں گے جس میں عبادت زیادہ ہے، اور معاملات میں اختلاف ہو روایات میں تو وہ پہلو لیں گے جس میں انصاف زیادہ ہو. یہی وہ ایک یونیک انوکھا طریقہ ہے. یہ بات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے لکھی ہے فیض الحرمین میں، اور ان سے پہلے یہ بات لکھی ہے ملا بہاری رحمت اللہ علیہ نے. شاہ ولی اللہ صاحب 12ویں صدی کے ہیں، 12ویں صدی ہجری. ان سے 50 سال پہلے ملا بہاری پیدا ہوئے ہیں، مسلم الثبوت والے، سلم العلوم والے. 50 سال پہلے ہوئے ہیں. اور ان سے 100 سال پہلے مجدد الف ثانی ہوئے ہیں، اکبر کے زمانے کے مجدد الف ثانی ہوئے ہیں. اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی بھی مجدد الف ثانی کے زمانے کے آدمی ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب سے 100 سال پہلے ہوئے. تو ملا بہاری رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے. وہ رسالہ ہے نہیں، مگر اس رسالے کا خلاصہ نقل کیا ہے. لکھنؤ میں علی میاں تھے رحمہ اللہ، ان کے ابا تھے مولانا عبد الحی. ان کی 8 جلدوں میں ایک کتاب ہے نزہۃ الخواطر. اس نزہۃ الخواطر میں جہاں ملا بہاری کا تذکرہ آیا ہے تو اس رسالے کا خلاصہ وہاں نقل کیا. اس سے میں کہتا ہوں کہ وہ طریقۃ انیقۃ، یونیک طریقہ، انوکھا طریقہ وہ یہی تھا جو انہوں نے، ملا بہاری نے جو خلاصہ لکھا ہے، اس کا جو خلاصہ نقل کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ امام اعظم بہت احتیاط کرتے تھے. بس اس مسئلے میں بھی یہ جو امام اعظم نے فرمایا وہ کہ 3 رات دن کی نمازیں لوٹاؤ اگر چوہا پھولا پھٹا مٹا ہے، اور اگر 1 رات دن اگر پھولا ہوا نہیں مرا ہی ہے تو 1 رات دن کے نمازیں لوٹاؤ. یہ احتیاط کی بات ہے، اور اسی پر فتویٰ ہم دیتے ہیں، اور عمل بھی اسی پر کرنا چاہیے. کوئی صاحبین کے قول پر عمل کرے تو کرے. بہرحال ایک دوسرا مسئلہ بھی ذہن میں، ایک باربر ہے، وہ ہماری دکان کرائے پر لینا چاہتا ہے، وہ لوگوں کی داڑیاں مونڈے گا، تو اس کو دکان کرائے پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ ایک بینک ہے، ہماری ایک دکان کرائے پر لینا چاہتی ہے، وہ بینک میں سودی کاروبار کرے گا تو اس کو دینا جائز ہے نہیں؟ تو امام صاحب میں اور صاحبین میں اختلاف ہوا. امام اعظم نے کہا دے سکتے ہو، باربر کو دکان بھی دے سکتے ہو، بینک کو دکان بھی کرائے پر دے سکتے ہو. کیوں؟ فاعل مختار کا فعل بیچ میں آ گیا. داڑھی منڈے کا وہ باربر منڈے گا، سودی کاروبار کرے گا وہ بینک کرے گی. ہم تھوڑے کر رہے ہیں، ہم نے تو اپنی دکان دی کہ لے بھیا یہ دکان اتنا کرایہ مہینہ کا دیجئے. ہم نہیں کر رہے سودی کاروبار، ہم داڑھی نہیں مونڈ رہے. ہماری تو دکان ہے، دکان بھی داڑھی نہیں مونڈ رہی، دکان بھی سودی کاروبار نہیں کر رہی. زید نے لی وہ دکان،
اب وہ داڑھی مونڈ رہا ہے زید، بینک کاروبار سودی کر رہا ہے زید، ہماری دکان سودی کاروبار نہیں کر رہی. تو جب فاعل مختار ایک ایسا آدمی جو اپنے اختیار سے کام کر رہا ہے، ایسے کا کام بیچ میں آ گیا تو نسبت منقطع ہو جاتی ہے. ہماری طرف نسبت منقطع، ہم نہیں کر رہے، داڑھی نہیں مونڈ رہے، ہم بے سودی کاروبار نہیں کر رہے، ہماری دکان بھی نہیں کر رہی. جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، وہ با اختیار ہے، اپنے کام کا وہ ذمہ دار ہے، ہم اس کی طرف ہماری طرف کیوں منسوب ہو. اور صاحبین یہ کہتے ہیں کہ تم کر تو نہیں رہے لیکن تم گناہ میں مددگار تو بن رہے ہو، کہ تم دکان دے رہے ہو، اس دکان میں تو داڑھی منڈی جا رہی ہے، اس دکان کے اندر ہی تو سودی کاروبار ہو رہا ہے. یہ دکان ہی نہ ہوتی تو وہ کہاں ہوا میں داڑھی مونڈتا، ہوا میں وہ کاروبار کرتا. تمہاری دکان کے سہارے وہ کر رہا ہے، لہذا یہ گناہ میں مددگار ہو گیا، لہذا ناجائز ہے. دیکھو اب میرے بھائیو اس میں غور کرو. دکان میری ہے، میں اس کو نہیں دوں گا تو دکان ویسے ہی پڑی رہے گی، یا ویسے ہی پڑی نہیں رہے گی تو کسی کو معمولی کرائے پر کم کرائے پر دینی پڑے گی، تو میرا نقصان ہے. اور کام داڑھی مونڈنے والا زید امر بکر ہے، بینک کا سودی کاروبار کرنے والا کوئی ہے، میں تو نہیں کر رہا، لیکن میں اگر اس کو کرائے پر نہیں دوں گا تو مجھے یا تو میری دکان خالی پڑی رہے گی یا کرایہ کم ملے گا. تو یہ عدل و انصاف سے اس کا تعلق ہے کہ بھئی میرا کیوں نقصان ہو. صاحبین کہتے ہیں کہ گناہ وہ کر رہا ہے، تمہاری دکان کے بیس پر گناہ کر رہا ہے، لہذا تم مددگار بن رہے ہو، اور گناہ میں مددگار بننا جائز نہیں ہے. سورہ مائدہ کی شروع میں ہی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. لہذا فتویٰ ہے امام اعظم کے قول پر کہ دکان کرائے پر دینا جائز ہے، باربر کو بھی بینک کو بھی، اور تقویٰ ہے صاحبین کے قول پر عمل کرنے میں. ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، اس گناہ میں ہم مددگار بنے، یہ بھی کوئی اچھی بات تھوڑی ہے. ایک مسئلہ ہے، حج کو لیے گیا یا عمرے کے لیے گیا اور احرام باندھ لیا، اس احرام میں شکار نہیں مار سکتے، شکار مارو گے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرو گے پھر بھی حرام، شکار نہیں مار سکتے. لیکن کوئی حلال آدمی خرگوش مار کر کے، شکار مار کر کے لایا اور احرام والے کو پیش کیا اور اس نے کھایا تو جائز ہے. لیکن اگر شکار کرنے والے کو اس محرم نے اشارہ کر دیا، اب اس نے دیکھا تو خرگوش جا رہا، وہ بندوق لے کر اٹھا اور مار دیا، اب اس کے لیے بھی حرام، اس کے لیے بھی حرام. اشارہ کر دیا، یہ گناہ میں مدد کی. احرام میں شکار کرنا حرام ہے تو گناہ ہے، مدد کی، اور اس نے اشارہ کیا، بولا کچھ نہیں. اتنا اشارہ کرنے پر بھی وہ جو حلال نے شکار کیا تو وہ شکار حرام ہو گیا. تو کبھی کبھی مدد کرنے سے آسمان ٹوٹ پڑتا ہے. اب یہ بندے نے مدد کی، اس کی دکان کو ملی تو اس نے داڑیاں مونڈی، اس بندے نے مدد کی، اس کی دکان ملی تو اس نے خودسودی کاروبار کیا. تو اس لیے صاحبین کہتے ہیں تقویٰ کے خلاف ہے، پرہیزگاری کے خلاف ہے. صاحبین کے نزدیک ناجائز ہے، امام اعظم کے نزدیک جائز ہے. تو جہاں ایسا گناہ کا مسئلہ ہے تو وہاں امام اعظم اس آدمی کی رعایت کرتے ہیں جس کی دکان ہے.
اگر اس کی دکان کے تم کرائے پر دینے کو ناجائز کہہ دے گے تو ناجائز کہنے کی صورت میں اس کا نقصان ہو جائے گا. دکان اس کی ایسی پڑی رہے گی یا کم کرائے پر اٹھے گی. اور رہا گناہ میں مددگار ہونا تو گناہ دوسرا کر رہا ہے, دکان والا کہاں گناہ کر رہا ہے. اسی لیے فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہے, احتیاط والا عدل و انصاف والا پہلو یہی ہے. تو خیر بات یہاں سے چلی تھی. قیامت بچیوں کو زندہ رکھے, لڑکیوں کو زندہ رکھے, لڑکیوں کو زندہ رکھے فرعون. اچھا رمضان میں عصر کے بعد دماغ قابو میں نہیں ہوتا, کیا پیچھے کیا کہا یہ بھی بھول جاتا ہے, آگے کیا کہنا ہے یہ بھی بھول جاتا ہے. اس لیے سوری, رمضان میں ذرا معاف کرنے کا مجھے. پھر رمضان کے لیے کا حکم تو سب کے لیے عام ہے, اور جسے ہائی ڈائبٹیز ہو اس کا مسئلہ دوسرا ہے. میری ہائی ڈائبٹیز سے ذرا گڑبڑ بے احتیاطی ہوتی ہے تو 500 سے نیچے نہیں رکتی, تو ایسا شخص دوپہر سے ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے, سگنل ڈاؤن. تو اس لیے بہت مولانا نے بہت اچھا کیا, یاد دلایا مضمون. تو اللہ تعالی فرعون کے پاس جو ظالم و ظالم تھا اس کے پاس اللہ اپنے اب رسول کو بھیجنا چاہتے ہیں, اور جو نڈر ہو کر بے باک ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرے ایسا آدمی تیار کرنا ہے. تو اللہ نے تیار کیا وَسَّنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اور تیاری سرا کیا کہ اس نے تو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ ہو جائے اسے کیفر کردار کو پہنچاؤ, قتل کرو, لڑکیوں کو رہنے دو. لڑکے مارے جانے لگے. اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ایک بات ڈالی, یہ الہام ہے. الہام کے لیے فرشتے کا آنا ضروری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دل میں ایک بات ڈال دیں تو یہ بھی الہام ہے, اور یہ الہام بھی وحی کی ایک صورت ہے. اگر فرشتہ تشریح وحی لے کر آئے تو نبی بن جائے گا. تو حضرت کی والدہ کے پاس میں حضرت جبرائیل تشریح وحی لے کر نہیں آئے, اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا, دل میں ایک بات ڈالی, تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نبی ہونا لازم نہیں آیا. بہرحال اللہ نے دل میں ایک بات ڈالی کہ بچے کو چھپا کر رکھو, بچہ روئے, باہر آواز پہنچے تو چلنے والے سمجھیں کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے, پولیس کو اطلاع ہو, پولیس آئے اور ذبح کر ڈالے. مگر اللہ نے ایسا کر دیا تھا کہ بچہ روتا ہی نہیں, اور گھر میں رکھو, دودھ پلاتی رہو, پالتی رہو, روئے گا نہیں بچہ. ارے بچہ کیسے نہیں روئے گا؟ میرے یہاں سب لڑکوں نے لڑکیوں نے سب نے حفظ کیا. 11 لڑکوں نے حفظ کیا, 2 لڑکیوں نے حفظ کیا, پھر بہوؤں نے حفظ کیا. اور یہ سب ان کی ماں کراتی تھی, میں نہیں کراتا تھا. عشاء کی نماز پڑھ کر سب سو جاتے تھے, اور صبح فجر کے اذان کے وقت اٹھتے تھے. کبھی کوئی بچہ رات میں نہیں اٹھتا تھا, اور اگر کوئی بچہ اٹھا تو میری آنکھ کھلی, میں نے کہا رشید بس چپ, پھر نہیں روتا تھا. تو اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف سے انتظام, بچہ روئے گا تو نہیں, اور کسی اور ذریعے سے باہر پتہ چل سکتا ہے تو کہا چھپا کر رکھو اور دودھ پلاتی رہو. اور جب تمہیں اندیشہ ہو کہ باہر پتہ چل گیا اور پولیس تک خبر پہنچ گئی, تو تم ایسا کرنا, ایک کشتی نما بکس بنانا, ڈبہ, جیسے کشتی ہوتی ہے ایسا ڈبہ بناؤ, اور ڈبے میں گدا ودا گودڑی رکھ کر بچے کو اس میں سلا دیجیے, اور سلا کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دیجیے, آگے ہم دیکھیں گے.
یہ سب اللہ نے دل میں ڈالا. چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ دل میں ڈالتے ہیں، اس کو بھی وہی کہتے ہیں. شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا ہے اللہ نے کہ تجھے شہد کیسے تیار کرنا ہے. اس کے لیے قرآن میں ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف وحی کی اللہ نے. یہ الہام ہے. کتنے دن تک والدہ نے اپنے پاس رکھا معلوم نہیں. بہرحال جب ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ پولیس تک بات کھل گئی ہے، پولیس تک پہنچ گئی ہے اور کسی بھی دن پولیس آ سکتی ہے، تو انہوں نے ایسا ایک بکس بنایا اور اس میں بچے کو لٹا کر کے دریائے نیل کے حوالے کیے. اب ماں ہے، ماں کی ممتا سوچو، کیسے جی چاہے گا بچے کو پانی کے حوالے. یہ ڈوب نہیں رہا، ڈبے میں ہے اور ڈبہ ایسا بنایا ہے کہ وہ کشتی کی طرح بہتا ہوا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کاغذ کی بھی کشتیاں بناتے ہیں اور پھر پانی میں ڈالتے ہیں، وہ بہت دور تک چلتی ہے، جب تک بھیگ نہیں جاتی اس کے بعد گرتی ہے، ڈوبتی ہے. تو بچے بھی کچھ کشتیاں بناتے ہیں. پھر وہ ہوا کیا، آگے کیا ہوا؟ یہ نیل ہے، یہ گنگا جمنا جیسی بڑی ندی ہے. جیسے تاپتی نرمدا ہے، تاپتی نرمدا گنگا جمنا ایسی بڑی ندی ہے، اور سوڈان میں سے نکلتی ہے، خرطوم سے بھی اوپر سے نکلتی ہے اور مصر میں داخل ہو کر کے اس کی بہت سی شاخیں ہو کر کے پھر بحر ابیض متوسط میں گرتی ہے جا کر دریائے نیل. وہاں فرعونوں نے وہ انتظام کر رکھا تھا جو ہندوستان میں مغل بادشاہوں نے انتظام کر رکھا تھا. کبھی آپ جائیں تو لال قلعہ دیکھنے جائیے. لال قلعے میں داخل ہوگا تو پہلے دربار عام ہوگا. یہ جتنے قلعے ہیں یہ سب بادشاہوں کے رہنے کے گھر ہیں، اور اتنی حفاظت کے ساتھ وہ بنائے جاتے تھے. چاروں طرف دیواروں پر فوج کھڑی رہتی تھی کہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرے تو سوراخوں میں سے فائرنگ کریں. پوری احتیاط سے بناتے تھے. تو دربار عام کے بعد آگے جائیں گے، دربار خاص آئے گا. یہ دربار خاص ہے، اس میں بادشاہ کی بیویاں رہیں گی، بچے رہیں گے. وہاں تک کوئی دوسرا آدمی جا نہیں سکتا. تو دربار خاص میں جاؤ گے تو بڑی بڑی بلڈنگ ہے، اس کے بیچ میں دربار خاص کے بیچ میں ایک نہر جا رہی ہے. پانی نہیں اس میں، نہر خشک. تو میں جب دیکھنے کے لیے گیا تو میں نے گائیڈ سے پوچھا کہ بھئی یہ نہر کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ جمنا میں سے اس نہر میں پانی آتا تھا اور بیگمات اپنے گھروں کے اندر جمنا کے پانی میں نہاتی تھی. تو میں نے ادھر جا کر دیکھا تو جمنا تو کم سے کم 50 فٹ نیچے ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ 50 فٹ نیچے جو جمنا ہے اس کا پانی یہاں کیسے آتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میلوں پہلے سے ندی جمنا باندھی تھی اور باندھ کر کے پانی تھوڑا سا بڑھاتے تھے اور آہستہ 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 بڑھاتے بڑھاتے یہاں ہو کر گزر کر بھی نیچے چلا جاتا. میلوں پہلے سے یہ انتظام کر رکھا تھا. تو فرعون کے یہاں بھی یہ تھا کہ بیگمات کے محل میں نہانے کے لیے اب وہ دریائے نیل پر جا کر، تاپتی پر، نرمدا پر جا کر، گنگا جمنا پر جا کر کے بادشاہ کی عورتیں نہائیں. یہ تو ڈوب مرنے کی بات ہے. آج تو نہاتی ہیں، آج تو عورتیں بادشاہ کی نہیں، بادشاہ سے بڑے کی بھی نہاتی ہیں. لیکن وہ تو پردے کا زمانہ تھا. مجھے یاد ہے میرے بچپن میں ہمارے گاؤں میں کوئی عورت لاج گاڑھا وگن نہ کرتی، لاج گاڑتی تھی، یعنی چہرے کا چھپا کر پردہ نکال کر نکلتی تھی. آج وہاں مسلمان عورتیں آنکھیں کھولی کے رکھ کر کے ڈھاٹا باندھ کر نکلتی ہیں. زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور آنکھیں کھلی رکھتی ہیں. ارے آنکھیں ہی تو لڑتی ہیں، کوئی گال تھوڑے لڑتے ہیں، کوئی ماتھا تھوڑے لڑتا ہے، کوئی کان تھوڑے لڑتے ہیں. آنکھیں تو لڑتی ہیں اور آنکھیں تو کھلی رکھی ہیں. لڑائی ہو رہی ہے اور سڑک پر گاؤں میں چل رہی ہے بیگم.
تو وہ بہت، یہ تو آج کا زمانہ ہے، تو بہت قریب زمانے تک ہندو عورتیں بھی چہرہ چھپائے بغیر ایک آنکھ کھلی رکھ کر کے نکلتی تھی. آپ لوگوں میں تو بہت جو بوڑھے ہوں گے انہوں نے یہ دیکھا ہوگا، کیونکہ سورت اور بھروچ طرف تو ایڈوانس گجرات ہے، وہ ترقی جلدی کی انہوں نے، اور ہمارا پالنپور تو بیکورڈ ہے. اس لیے ہمارے پالنپور میں تو ہندو عورتیں آج بھی یہ علاج نکالتی ہیں. تو وہ بخش اللہ کا کرنا کہ کنارے ہو کر کے پانی کے اس حصے میں داخل ہوا جو بادشاہ کے محل چڑھ کر کے بادشاہ کے محل میں ہو کر گزرے گا، اس میں داخل ہوا. اچھا، پھر والدہ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، جو عمر میں بڑی تھی، اس بہن کو بچی ہے، اس بچی کو یہ لگا رکھا تھا کہ کھیلتی کودتی جا اور اس بخشک پر نظر رکھ، یہ کہاں جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، مر جاتا ہے، بچہ بھائی تیرا بھائی ڈوب جاتا ہے، مر جاتا ہے، جو نظر رکھ اور کھیلتی کودتی جا، کسی کو پتہ نہ چلے. کیونکہ ماں اگر پیچھے پیچھے جائے گی تو لوگوں کو شبہ ہوگا کہ بھئی یہ عورت کیوں جاتی ہے اور یہ روزانہ اس بخشک کو کیوں دیکھتی ہے. بعض لوگ بڑی رقم لے کر کے اے ٹی جی میں چلتے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، بار بار اے ٹی جی کو دیکھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اے ٹی جی کو دیکھتے ہیں، تو چوروں کو پتا چلتا ہے کہ اے ٹی جی میں کچھ ہے. اس لیے اگر بڑی رقم لے کر کے چلو تو غیر اہم سامان کے اندر ڈال دو اور کبھی اس کی طرف مڑ کر کے مت دیکھو. ایک تھیلا نکما، کچھ بیکار کو، نہ اس میں تالا ہے نہ کچھ ہے، اس میں لاکھ روپے رکھ دیے، رکھ کر کے نیچے ڈال دیا، اب کبھی مڑ کر دیکھتے بھی نہیں. لیکن چور کی نظر سے دیکھنے کا، بالکل چھپ نہیں جانے کا، خائنۃ العیون تو کرنے کا وہاں. اور یہ بچی بہن کو، بخشک کو دیکھنے کے لیے کہا دریا کے کنارے کنارے جا اور یہ دیکھتی چلی جا. اور حضرت کی والدہ حوالے کر کے، دریا کے حوالے کر کے گھر چلی گئی. لیکن پھر بھی اتنا غم اور صدمہ تھا والدہ کو کہ انکار لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ، اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو قریب تھا کہ وہ بے تابی میں وہ ظاہر کر دیتی، مگر اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا. اب یہ بخش اس پورشن میں جو محل میں جا رہا تھا، اس میں خود بخود مڑا اور مڑ کر کے اس پورشن میں چلتا چلتا بادشاہ فرعون کے محل میں پہنچا. تو فرعون کے محل میں فرعون کی بیوی جو بعد میں ایمان لائی ہیں اور کامل ہونے والی عورتوں میں سے ایک ہے، آسیہ رضی اللہ تعالی ان کا نام ہے، وہ محل میں بیٹھی ہوں گی اتفاقاً. اب یہ پانی میں بخش جا رہا ہے، بڑا سا بخش ہے جس میں ایک بچہ بھی لیٹا ہے. تو اس نے نوکروں کو کہا کہ بھئی یہ بخش اٹھا کر لاؤ. یوں یہ بخش اٹھا کر لائے. وہ لڑکی بہن جو اس کی سپروائزر بنی ہے اور جو دور دور چلی ہے کہ یہ بخش کیا ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے، تو یہاں تک تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے محل میں ہوا، لیکن پھر اب آگے نکلا نہیں نکلا. وہ اب آگے جا کر دیکھ رہی ہے تو آگے نکلا نہیں. یہاں سے داخل تو ہوا لیکن آگے نکلا نہیں. تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اندر اٹھا لیا گیا ہے، ڈوبا نہیں. کیونکہ اندر تو پانی بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، بالش پر پانی چلتا ہے، تو ڈوبا تو نہیں ہے، اندر اٹھا لیا گیا ہے. تو وہ محل کے باہر کھیلتی رہی کہ اب کیا ہونا ہے آگے. محل میں اٹھا لیا گیا ہے، اب کیا ہونا ہے، اس کے انتظار میں باہر کھیل رہی ہے. بہرحال وہ بچہ اٹھا لیا گیا. لمبی کہانی ہے. پھر فرعون نے کہا اس کو قتل کرو. یہ کسی بنی اسرائیل نے، کسی نے، سبتی نے اسے پانی میں ڈالا ہے. سبتی کیوں ڈالے گا؟ قتل کرو. تو بیوی نے کہا
دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے، لاڈلا منا، مجھے بھی دیکھتے پیار آتا ہے، تجھے بھی پیار آ رہا ہے، اسے رہنے دو، پلنے دو، پاسنے دو۔ اگر مان لو کہ بنی اسرائیل کا بھی بچہ ہے تو کیا بگڑے گا؟ ہمارا بچہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو ہم اسی کو بچہ بنا لیں گے، اور اگر ہماری اولاد ہو گئی تو ہم اس کو ہمیں فائدہ پہنچائے گا، وہ ہمارے گھر میں پلے گا، بڑھے گا، تو بڑا ہو کر ہمارا مخالف کہاں بڑھے گا؟ ہماری ہی حکومت سنبھالے گا۔ فرعون بے وقوفی ہو گئی، اللہ نے بے وقوف بنا دیا، فرعون کی سمجھ میں آ گیا کہ بات تو ٹھیک ہے، تو اس نے حکم دیا کہ اس کو قتل نہیں کرنا۔ دیکھو یوں بچہ، بنی اسرائیل کا ایک بچہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا، اور اب اس محل میں پلے گا، بڑھے گا، تو جب یہ نبی بن کر دعوت لے کر جائے گا تو یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرے گا، اور 30 سال مسلسل، 30 سال میں تو اچھا خاصا جوان ہو جاتا ہے، 30 سال تک وہ فرعون کے محل میں پنے ہیں۔ فلما بلغ اشدہ، اشدہ کا 30 سال لکھے، 30 سال تک بادشاہ اسی فرعون کے محل میں پلے بڑھے، نبوت تو 40 سال کے بعد ملے گی۔ اچھا، جو بادشاہ کے محل میں پلے گا، بڑھے گا، اس کا دماغ تو ہائی ہو جائے گا۔ بادشاہ فرعون کے محل میں جو پلے گا، بڑھے گا، اس کا دماغ تو کتنا اونچا چڑھ جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا واقعہ رونما کروایا کہ ان کے ایک مکہ مارا، قبطی مر گیا۔ ارے مکے سے کہیں کوئی آدمی مرتا ہے؟ مر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھاگنا پڑا، اور فرعون کی حکومت سے باہر نکلنا پڑا، مدین میں پہنچنا پڑا، اور مدین میں پہنچ کر 10 سال بکریاں چروائی۔ اللہ غنی، اللہ کس طرح تیار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تم نے اپنے کام کے لیے تیار کیا ہے۔ 10 سال بکریاں چروائی، کیونکہ نبی کو عام لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی، اور عام لوگ بکریوں جیسے ہوتے ہیں، کمزور طبیعت کے، تو کر و فر والا نبی ہوگا تو لوگ اس سے استفادہ نہیں کریں گے۔ نبی تو بہت متواضع ہوتا ہے، ہر نبی بہت متواضع ہوتا ہے۔ اب یہ تواضع پیدا کرنے کے لیے 30 سال بادشاہ کے گھر میں پرورش پائی، پھر 10 سال بکریاں چروائی، اور مزاج بالکل ٹھیک بن گیا۔ پھر شادی بھی ہو گئی ہے مدین کے ایک بزرگ کے گھر میں، بکریاں بھی ہو گئی ہیں، ریوڑ بھی ہو گیا ہے، اولاد بھی ہو گئی ہے۔ وہ جن نیک آدمی جن کے یہاں تھے شاید ان بھی نہیں رہے، انتقال ہو گیا ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اپنے وطن چلے جاؤں، کیونکہ مصر میں تو ایک آدمی کو قتل کر کے آئے ہیں، ماں باپ سب وہیں ہوں گے، باپ تو ہیں نہیں، اب خاندان سب وہیں ہیں، تو وہاں تو جا نہیں سکتے، وہاں تو جائیں گے تو پکڑے جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے، تو وہاں تو جا نہیں سکتے۔ اور یہ سسرال جہاں ہے یہاں کوئی اپنا نہیں ہے، تو ہوں رہوں ایاں یا جاؤں دیش، یہ سمجھاتو نہیں کہ میں بولٹن میں رہوں یا کنتھاریا میں جاؤں، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہاں رہوں۔ میرے ایک دوست تھے بولٹن میں، ان کا انتقال ہو گیا، ولی بھائی، وہ شاعر تھے، ان کا یہ مصرع ہے، ہوں رہوں ایاں یا جاؤں دیش سمجھاتو نہیں۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، بہت اچھے آدمی تھے، وہ آتے تھے سیدھے اشعار سناتے تھے۔ مجھے شاعروں سے بڑی میری دوستی رہتی ہمیشہ۔ کراندیر میں جب میں رہتا تھا تو ایک بیکار منشی بیکار تھے، وہ میں کسابہ مسجد میں رہتا تھا، وہ سامنے تھوڑے سے دور فاصلے پر گھر تھا ان کا، تو میرے پاس آتے تھے اور اپنے دھرتی نہ دھبکارا، ان کی دیوان تھی، وہ سناتے تھے آ کر۔ ایک بڑتا کہنے لگے مول صاحب مارا پوئرا بھوتھی نہیں بھی آئے، میرے بچے جنات سے نہیں ڈرتے۔ میں نے کہا منشی صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ جنات سے بھوت سے تو ہر ایک کے بچے ڈریں گے،
کہنے لگے جب صبح ان کی ماں اٹھتی ہے تو بھوتنی ہوتی ہے، تو روز دیکھتے ہیں. تو منشی بیکار تھے. تو اب موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہاں جاؤں، تو ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ اپنے وطن چلا جاؤں. وطن تھا ان کا کنعان، فلسطین جہاں ہے وہیں کنعان ہے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں رہتے تھے، پھر اسحاق علیہ السلام بھی یہیں رہے، پھر یعقوب علیہ السلام بھی یہیں رہے، پھر یوسف علیہ السلام یہاں سے بچپن میں کنویں میں ڈالے گئے اور وہ مصر پہنچے، اور مصر میں پھر سارا خاندان چلا گیا. تو اصل وطن تو یہی ہے کنعان. تو حضرت کے سمجھ میں آیا کہ بھئی مصر تو جا نہیں سکتے، یہاں رہنے کا، سسرال میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھو جو گھر داماد بن کر کے رہتا ہے وہ زندگی بھر ذلیل رہتا ہے. یہ قاعدہ بھی سن لو، جو گھر داماد بن کر کسی دوسرے خسر کے گاؤں میں گھر داماد بن کر رہتا ہے، زندگی بھر گاؤں والوں کی نظر میں اس کی عزت نہیں آتی. تو حضرت نے سوچا کہ کنعان جانا ہے، تو فیملی لے کر، بکریاں لے کر، سارا قافلہ لے کر چلے. کنعان کے راستے پر جا رہے تھے اور راستہ بھول گئے. حالانکہ مصر سے جس راستے آئے گئے ہیں وہ راستہ ایک مرتبہ دیکھا ہوا ہے. اور جو ذہین ہوتے ہیں، ایک مرتبہ جس راستے سے ان کی گاڑی گزر گئی وہ راستہ ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. حضرت مولانا سید اسعد مدنی قدس سرہ عجیب و غریب آدمی تھے. دو کمال انہیں تھے. ایک ان کو سونا ہے، یوں سر رکھا اور سو گئے، اور 7:05 پر اٹھنا ہے تو 5 منٹ ہوئے اور رات کو اٹھ کے بیٹھ گئے. منٹوں کے حساب سے سوتے تھے اور منٹوں کے حساب سے اٹھتے تھے. یہ کمال تھا ان کا. دوسرا، لندن جیسے شہر میں جس راستے سے ڈرائیور ایک مرتبہ گزر گیا، فلاں گھر ملنے گئے تھے، وہ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا. وہ فوراً ڈرائیور غلطی کر سکتا ہے، لندن کا ڈرائیور غلطی کر سکتا ہے، وہ نہیں کریں گے، وہ کہ یہ غلط راستہ، ادھر گئے تھے. تو اس راستے سے حضرت آئے تھے، اور نبی ہیں، اور نبیوں میں دوسرا مرتبہ، حضور کے بعد دوسرا مرتبہ ان کا ہے، لیکن راستہ بھول گئے. کیوں؟ قضا آئد حکیم ابلا شود. جب موت کا وقت آتا ہے تو حکیم بھی بیوقوف بن جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز چاہتے ہیں تو بھول گئے راستہ، اور راستہ بھول کر کے مصر کے راستے پر پڑ گئے. جدھر سے آئے تھے ادھر ہی پڑ گئے. کنعان کا راستہ گیا اور مصر کے راستے پر پڑے. وہاں آگ نظر آئی پہاڑ پر، اور سردی بہت سخت ہو رہی تھی. تو گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ نظر آ رہی ہے، اگر وہاں کوئی فرسٹ نیڈ ہے، فرسٹ ہیلپ ہے تو میں راستہ بھولا ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، یہ پتہ چل گیا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں، تو ان سے معلوم کر کے آؤں کہ کنعان کا راستہ کون سا ہے. اور اگر کوئی آدمی نہیں ہے تو پھر میں وہاں سے آگ تھوڑی لے آؤں گا، تم تاپو گے اس سے. اس زمانے میں دسترس پہاڑی علاقوں میں جو آبادی سے قریب ہوتے تھے اس پر تو پہاڑ کی چوٹی پر آگ جلاتے تھے، اور وہاں آدمی بھی بیٹھتا تھا. اس پر کھانا پینا ضروریات زندگی ہوتی تھی، کیونکہ رات کے اندھیرے میں لوگ بھٹک جاتے تھے تو آگ دیکھ کر وہاں آتے تھے تو وہ مدد کرتا تھا. اور بستی سے بہت دور ہے تو وہاں آگ جلاتے تھے صرف، جیسے دریا کے اندر دیا ڈنڈی ہوتی ہے، تاکہ کشتیاں اگر راستہ بھول گئی ہیں تو اس دیا ڈنڈی کے سہارے سے ٹھکانے پہنچے. تو اس طرح سے اس زمانے کا یہ نظام تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر وہاں کوئی آدمی ملا تو میں اس سے کچھ راستہ معلوم کر کے آؤں گا، نہیں ملا تو آگ لے آؤں گا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام وہاں آگ لینے گئے اور وہاں حضرت کو نبوت ملی. اور اب کہا تم مصر کے راستے پر پڑے ہوئے ہو، اب مصر جاؤ. فیملی کو کیا کیا؟ تبلیغ والے کہیں گے فیملی کو وہیں چھوڑ دو، مرے چاہے کچھ ہو. اللہ کا حکم ہے کہ مصر جاؤ، بس مصر چلے جاؤ، فیملی کو مت دیکھو. یہ تبلیغ والوں کی حماقت ہے.
شریعت کا یہ مسئلہ نہیں ہے. حضرت وہاں سے اتر کر فیملی کو لے کر کے مصر پہنچے ہیں. پھر مصر پہنچ کر کے کیا ہوا؟ مجھے تو یہ سمجھانا تھا کہ چونکہ اس کو بھیجا ہی گیا ہے فرعون کی طرف، لہذا پہلے پالا فرعون کے گھر میں تاکہ نڈر ہو کر بات چیت کر سکے. پھر بکریاں چلوائی 10 سال تاکہ عوام کی طرف بنی اسرائیل کے نبی بنے گا تو نبی نبوت کا معاملہ کر سکے. پھر جا رہے تھے کنعان اور راستہ بھول کر پہنچ گئے طور پر اور وہاں نبوت ملی. اگلی بات کل کو بات ختم. وآخر دعوانا یہ انصاری بھائی آ گئے، اس کا مطلب کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے. لا الہ الا اللہ.